ایک زمانہ تھا جس زمانے میں بیٹیوں کی کوئی عزت کوئی حیثیت نہیں تھی، گلی کے کیڑے مکوڑے سمجھی جا رہی تھی ہماری یہ بیٹیاں، بلکہ اس سے بھی بدتر سمجھی جا رہی تھی۔ انہیں مخلوق سمجھنا تصور ہی نہیں کیا جا رہا تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ میری بیٹی ہوگی، اس کی شادی ہوگی، میرا کوئی داماد بن جائے گا، اس لیے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، یا رسول اللہ، آج میرے گھر میں کوئی بیٹی نہیں ہے، آج میرے گھر میں کوئی بچی نہیں ہے، آج مجھے بھتیجی بھی اچھی لگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں؟ وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے گھر میں ایک خوبصورت سی بیٹی پیدا ہوئی، میرے گھر میں ایک حسین و جمیل بیٹی پیدا ہوئی، میری بیوی نے اس بیٹی کو 8 سال تک چھپا کر رکھا، میری کبھی نظر نہیں پڑی۔ جب 8 سال کے بعد وہ بیٹی گھر میں آتی ہے اور میری نظر اس بیٹی پر پڑتی ہے تو میرے دل میں وہی شیطانی والی بات، میرے دل میں وہی زمانہ جاہلیت والی بات آ گئی، یہ بیٹی بڑی ہونے لگی، یہ بڑی ہو جائے گی، اس کی شادی ہو جائے گی، میرا کوئی داماد بن جائے گا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس کو ابھی اس کا میں کام تمام کر دوں، اور کیوں نہ میں اس کو زندہ زمین میں دفن کر دوں۔ وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے اس بیٹی سے کہا، بیٹی چلو آج چلتے ہیں جنگل کی طرف، آج تمہیں میں جنگل کی طرف لے جاتا ہوں، تمہارے نانی کا گھر ادھر ہی ہے، چلو۔ نانی کے گھر کے بہانے اسے جنگل میں لے گیا، بیٹی سے کہا چلو نانی کے یہاں چلتے ہیں، اور نانی کے یہاں جانے کے بہانہ وہ جنگل میں لے گیا، ساتھ میں ایک کدال بھی ایک فاولا بھی لے گیا، اور جا کر جنگل میں گڈھا کھودنے لگا۔ وہ بیٹی بار بار پوچھتی تھی، ابا جان آپ گڈھا کیوں کھود رہے ہیں؟ آخر کیا مقصد ہے اتنے دور جنگل میں گڈھا کھودنے کا؟ 8 سال کی بچی تھی، پیاری پیاری زبان سے وہ بار بار اپنے باپ سے کہہ رہی تھی، بلکہ صرف کہہ نہیں رہی تھی، وہ اپنے روپٹا سے دھوپ کے سائے کر رہی تھی کہ میرے باپ کو دھوپ نہ لگنے پائے۔ کون جانتا تھا اس کے دل میں زمانہ جاہلیت کی خباثت بھری ہوئی ہے، شیطان کی باتیں بھری ہوئی ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، جب میں نے گڈھا کھود لیا، تقریباً چھاتی بھر میں نے گڈھا کھود لیا، تو میں گڈھے سے باہر آیا، باہر آنے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو ہاتھ میں اٹھایا اور زور سے اس گڈھے میں پٹخ دیا۔ وہ بیٹی رونے اور چلانے لگی، یا ابت ارحم، یا ابت ارحم، یا ابت ارحم، اے میرے ابا جان رحم کرو، اے میرے ابا جان رحم کرو، اگر تم کھلا نہیں سکتے ہو، اگر تم پلا نہیں سکتے ہو، اپنے گھر میں رہنے کا جگہ نہیں دے سکتے ہو، تو مجھے جنگل میں چھوڑ دو، جنگل کے درندے، جنگل کے پرندے مجھے کھا جائیں گے، لیکن مجھے مت مارو، اس زمین پر رہنے کا حق مجھے دو۔ لیکن یا رسول اللہ، میں نے ایک بات بھی نہیں سنی، یا رسول اللہ، میں نے ایک بات بھی نہیں سنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو ہے، اللہ کے رسول داڑھیں مار کے رونے لگتے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو کے پانی چو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، تمہیں ڈر نہیں لگا؟ تمہارے خون سے جنم دینے والی بیٹی تمہارے لختے جگر، اور تم نے اپنے ہاتھوں سے زمین دوز کر دیا۔ کہ یا رسول اللہ، میرے سینے میں زمانہ جاہلیت کی وہ خباثت بھری ہوئی تھی، مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب میں نے بیٹی کو پٹخ دیا، وہ بیٹی اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے ابا سے فریاد کرنے لگی، ابا جان مجھے چھوڑ دو۔
لیکن وہ صحابی کہتے کہ میں نے نہیں چھوڑا، دوبارہ میں نے پھر اٹھا کے پٹخ دیا، تیمارا میں نے پھر اٹھا کے پٹخ دیا۔ آخر میں جب میں مٹی ڈالنا شروع کیا، چونکہ بیٹی ذات کمزور ہوتی ہے، وہ صحابی کہتے ہیں جب میں نے مٹی ڈالنا شروع کیا، جب میں نے مٹی ڈالنا شروع کیا تو وہ بار بار اپنی پیاری سی زبان سے یہی کہہ رہے تھے، یا ابت ارحم، اے میرے ابا جان ابھی بھی رحم کر دو، اے میرے ابا جان ابھی بھی چھوڑ دو، ابھی بھی میری سانس باقی ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں نے ایک بھی نہیں سنی اور میں نے پوری کی پوری مٹی اس کے اوپر ڈال دی۔ آج میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول سے، آج میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا، زمین سے بڑا گناہ، آسمان سے بڑا گناہ، سمندر سے بڑا گناہ، دریا سے بڑا گناہ، ساری دنیا سے بڑا گناہ میں نے کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے طرز پر میں نے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، کیا میری کوئی بخشش ہے؟ کیا اسلام میں میری جان بچ جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ کیا تمہیں رحم نہیں آیا؟ کیا تمہیں تڑپ نہیں آیا؟ اس ٹائم زمین بھی ہل رہی ہوگی، آسمان بھی کانپ رہا ہوگا، درخت بھی ہل رہے ہوں گے۔ اللہ تیری زمین پر تیری مخلوق کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے ذرا بھی رحم نہ آیا۔ آج میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، کیا میرا اسلام میں کوئی علاج ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جی ہاں، جو اسلام میں آ جاتا ہے، دامن اسلام میں آ جاتا ہے، اس کا پچھلا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ سچا پکا توبہ کر لو۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، کہنے کا مطلب یہ ہے، بیٹیاں گھر کی رحمت ہے، بیٹیاں گھر کی عزت ہے۔ ایک آدمی، ایک صحابی نے اتنے زمانے پہلے اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا تھا، لیکن آج جب احساس ہوتا ہے میں نے غلط کیا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، جس گھر میں بیٹی ہے سمجھو اس گھر میں رحمت ہے، یعنی بیٹیاں گھر کی رحمت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اپنی بیٹیوں کی عزت کرو، ان کی تعلیم و تربیت میں خاص دھیان دو، دینی تعلیم ضرور پڑھاؤ، قرآن ضرور پڑھاؤ، انہیں حدیث کی تعلیم ضرور دو، دنیاوی تعلیم دو، دین کے ساتھ ساتھ۔ اللہ پاک ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا، ہم اپنی بیٹیوں کی عزت کریں، انہیں اچھی طریقے سے اپنے گھر میں پرورش کریں اور اچھی تعلیم دیں، بیٹیوں پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔